جنت کی طلب کر لیں اور جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیں۔ اگر ایک شخص سے بیٹھ جاتے ہیں تو تمام لوگوں کی جانب سے کفایہ ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اعتکاف یعنی اللہ تعالیٰ کے در پر پڑ جانا ہے۔ جو مال آپ کے پاس ہے اگر وہ ایک جھٹکے میں ختم ہو سکتا ہے، یاد رکھیے کہ آپ کے مال کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کریں گے اور آپ کے مال میں پاکی بھی ہوگی اور بڑھوتری بھی ہوگی، پاکیزگی بھی ہوگی کہ آپ تمام لوگ ان کی مدد کریں۔ اگر آپ ان کی مدد کریں گے تو یہ ادارے پھر سے زندہ ہو سکیں گے، ہمارا بھی وجود باقی نہیں رہے گا، اسلام کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ یہ جو مہینہ ہے یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ جو اس کتاب کو اس مہینے میں نازل کی گئی جو لوگوں کی رہنمائی کرنے والی ہے، جو لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے والی ہے۔ فضیلت کے لیے یعنی اس مہینے میں قرآن مجید کا نازل ہونا یہی کافی ہے، باقی اور بھی فضائل ہیں۔ اور رمضان کا جو مہینہ ہے یہ 3 عشرے پر مشتمل ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے جس میں ابھی ہم لوگ چل رہے ہیں، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور آج جو آخری عشرہ ہمارے اوپر آنے والا ہے اس آخری عشرے میں اہتمام کے ساتھ ہم سبوں کو یہ چاہیے کہ جو 2 عشرے گزر گئے، جو ہم نے کھو دیا، جو چیز ہم نہیں کر پائے، وہ آخری عشرے میں کم سے کم ہم جنت کی طلب کر لیں اور جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیں۔ اس عشرے میں اعتکاف کی بھی بات آتی ہے۔ اعتکاف 20ویں رمضان گزرنے کے بعد 20 کو جب سورج غروب ہو جائے، سورج غروب ہونے سے پہلے آدمی مسجد میں پہنچ جائے اور مغرب کے بعد وہ اعتکاف کی نیت کر لے، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے پھر جا کر کے وہ مسجد سے نکل جائے۔ یہ اعتکاف سنت ہے۔ اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ اگر گاؤں میں مسجد ہے اس میں ایک شخص کو بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ اگر نہیں بیٹھتے ہیں تو تمام کے تمام لوگ گنہگار ہوں گے۔ اگر ایک شخص سے بیٹھ جاتے ہیں تو تمام لوگوں کی جانب سے کفایہ ادا ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر بیٹھیں گے تو یہ کام ہمارا کام چھوٹ جائے گا، ہم وہ کاروبار نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو میں یہ بتا دوں، اگر آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اعتکاف یعنی اللہ تعالیٰ کے در پر پڑ جانا ہے، پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے آپ جتنا مانگیں گے آپ وہ تمام چیزیں پالیں گے۔ ملت کے لیے آپ دعا مانگیں، تمام انسانوں کے لیے، اور ملک میں امن سلامتی کے لیے اگر آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کریں گے۔ اور سب سے جو اہم جز ہے اعتکاف میں بیٹھنے کا، جو شخص اعتکاف میں بیٹھے گا تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ شب قدر کو پالے۔ اور شب قدر کے بارے میں، شب قدر میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ قرآن مجید ہی میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ شب قدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس لیے اس کو تلاش کرنے کے لیے تو ہمیں الگ سے وقت دینا پڑے گا۔ اگر ہم اعتکاف میں اگر ہم بیٹھ جاتے ہیں تو ہمیں ہو سکتا ہے کہ وہ شب قدر کو ہم پالیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے صدقۃ الفطر، ہر عاقل و بالغ مسلمان جو عید الفطر کے دن اپنی بنیادی ضروریات یعنی رہائشی مکان، استعمال کے کپڑے، گاڑی وغیرہ کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی، اسی طرح 7.5 تولہ سونا کی قیمت کا مالک ہو، اس پر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ یہ آپ چاہیں تو عید سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں اپنی جانب سے، اور اپنے بچوں کی جانب سے ادا کر سکتے ہیں۔ صدقۃ الفطر کی جو مقدار ابھی ارڑیا میں جو متعین ہوئی ہے، یعنی 1 کلو 692 گرام جو گیہوں کا اگر ہم ریٹ لیں، قیمت لیں تو ابھی 35 روپے کا اعلان ہوا ہے، لیکن احتیاطاً آپ 40 روپے ادا کریں تو یہ بہتر رہے گا۔
لیکن عید الفطر سے پہلے اگر آپ ادا کر دیتے ہیں تو وہ تمام لوگ جو غربا ہیں، جو مساکین ہیں، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے سامان نہیں ہے، ان کے کھانے کا انتظام ہو جائے گا، ان کے پہننے کے لیے کپڑے کا انتظام ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ کر دیتے تو بہت ہی اچھا رہے گا، اور آپ کو بھی آپ کو بھی بہت زیادہ ثواب ملے گا، اور آپ کے روزوں میں جو کمی ہوگی، جو کوتاہی ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہ معاف بھی کر دیں گے۔ تیسری بات ہمیں زکوٰۃ کے متعلق عرض کرنی ہے، اس لیے کہ بہت سارے جتنے بھی لوگ ہیں عام طور سے وہ رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، گرچہ کہ زکوٰۃ اگر واجب کسی کے اوپر واجب ہو کہ وہ اگر اس کے اوپر سال، اگر مال کے اوپر سال گزر رہا ہے اور وہ رمضان سے پہلے ہی سال گزر چکا تو رمضان سے پہلے ہی اس کے اوپر نکالنا واجب ہے، لیکن عام طور سے رمضان میں لوگ نکالتے ہیں زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور شریعت کی ایک خاص اصطلاح بھی ہے۔ اہل لغت نے اس کے کئی معنی بتائے ہیں۔ اسے معنی ہیں زیادتی، برکت، بڑھوتری، پاکیزگی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معنی ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ اس مال کو کہتے ہیں جو کہ مالدار یعنی صاحب نصاب کے مخصوص مال میں فقراء اور مستحقین کے لیے شریعت نے واجب قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ کہنے کی وجہ یعنی اس کو زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ادا کرنے سے مال میں زیادتی، بڑھوتری، برکت اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ آپ اس کی مثال یہ سمجھ لیں، بہت سارے ہمارے احباب اور جو ہمارے بھائی زکوٰۃ نکالتے ہیں یا لوگ زکوٰۃ نکالنے سے ہچکچاتے ہیں، میں ان سے یہ عرض کر دوں، ایک مثال آپ لے لیجیے کہ آپ جب گرمی سے پریشان ہوتے ہیں اور آپ کے بدن پر میل جم جاتا ہے تو آپ نہاتے ہیں، جب نہانے میں جب میل وہ آپ کے بدن سے ختم ہو جاتا ہے اور بدن جب صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو آپ کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ نہ یہ کہ آپ کو غم ہوتا ہے کہ ہمارا میل ختم ہو گیا، ہمارے جسم سے ہمارا میل چلا گیا، اب اس کے لیے ٹینشن میں رہتے ہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ بدن ہلکا ہو گیا اور آپ کو خوشی بھی محسوس ہوتی ہے، آپ کا بدن ہلکا اور بہت ہی فرحت و انبساط کے ساتھ آپ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ زکوٰۃ جو ہے یہ جو مال ہے آپ کے پاس اور آپ صاحب نصاب ہیں، تو اس مال میں جو ایک گرد جم گیا ہے، یہ کہیں کہ اس مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی یہ رکھی گئی ہے کہ آدمی اگر زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے تو اس کے مال کی پاکی ہو جاتی ہے، اور پھر اسی طرح اس کے مال میں برکت بھی ہوتی ہے، بڑھوتری بھی ہوتی ہے، گرچہ آدمی محسوس نہیں کر پاتا۔ کبھی کبھی بہت آدمی سمجھ رہا ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس 1 روپے تھا، 1 ہی روپے میں سب کام ہو گیا، 1000 روپے سب 1000 روپے میں کام ہو گیا۔ بعض مرتبہ آدمی یہ سمجھتا ہے زکوٰۃ نکالیں گے تو پیسے اتنے خرچ ہو جائیں گے، اتنے نکل جائیں گے، مال میں کمی ہو جائے گی۔ تو ہم ایسے لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی گڑبڑی کرتے ہیں، تھوڑی سی کے لیے ہچکچا جاتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ آپ کے پاس سے جو مال آپ کے پاس ہے اگر ایک جھٹکے میں ختم ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ معلوم چلا کہ بہت سارا مال تھا، 5 لاکھ روپے تھا، 10 لاکھ روپے تھا، لیکن ایسی بیماری آئی اور ایسی وبا آئی کہ اس وبا میں ایک جھٹکے میں مال ختم ہو گیا، تو آدمی محسوس نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، صدقہ ادا کر دیتے ہیں، یاد رکھیے کہ آپ کے مال کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کریں گے، اور آپ کے مال میں پاکی بھی ہوگی اور بڑھوتری بھی ہوگی، پاکیزگی بھی ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آخر میں ہم یہ تمام لوگوں سے گزارش کریں گے کہ بہت سارے جو مدرسے تھے لاک ڈاؤن کی وجہ کر وہ بند بھی ہو گئے، بہت سارے مدرسے ہیں جو ابھی اس کو مطلب ایک اپنے پہلے کی طرح بحال کرنے کے لیے لوگ اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں، اور بہت سارے سفراء حضرات ہیں، محصلین ہیں، مبلغین ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ تمام لوگ ان کی مدد کریں۔ اگر آپ ان کی مدد کریں گے تو یہ ادارے پھر سے زندہ ہو سکیں گے، پھر یہ دینی تعلیم اور قرآن کی تعلیم اور جو ہمارے بچے دین سے دور ہیں اس کو یہ پھر سے پھر سے اس کا آغاز ہو جائے گا، پھر سے یہ مدرسہ بحال ہو جائے گا۔
لیکن اگر ہم دینا بند کر دیں گے، ہم تھوڑا بہت کھینچ لیں گے اپنے ہاتھ کو سخت کر لیں گے، یاد رکھیں اگر یہ ادارے بند ہو گئے، یہ ادارے اگر ختم ہو گئے تو ہمارا بھی وجود باقی نہیں رہے گا، اسلام کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ یہ کارخانہ ہے، اس کارخانے کی حفاظت ہم سبوں کی ذمہ داری ہے، ہم سب مل کر کے اس ذمہ داری کو ہم سنبھالیں، اور جو بھی سفراء، محصلین، مبلغین جائیں، آپ ان کی بھرپور مدد کریں تاکہ یہ ادارہ پھر سے بحال ہو سکے۔ تمام مسلمان بھائی بہن جتنے بھی حضرات ہیں، میں سب سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں کپڑے خریدنے میں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں گھومنے پھرنے میں، بلکہ جو لمحہ بچ گیا ہے، رمضان کا جو وقت بچ گیا ہے، ہم اس وقت کا بھرپور استعمال کریں۔ کپڑے خریدنے کے بجائے، اس میں زیادہ وقت دینے کے بجائے آپ ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، آپ نماز پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ آپ تلاوت کریں۔ اس لیے قرآن مجید میں نے کہا نا کہ اسی مہینے میں نازل ہوا ہے، اگر آپ تلاوت کلام اللہ کرتے ہیں تو یقیناً آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، اور انشاءاللہ اس قرآن کی برکت سے، اس رمضان کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی مغفرت بھی ہوگی اور آپ کا داخلہ جنت میں بھی ہوگا۔ لیکن اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو یقین مانیے کہ پھر ہمارے دل میں ایک زنگ جو پہلے سے لگا ہوا ہے، وہ زنگ لگا ہی رہ جائے گا۔ اس لیے ہم تمام لوگوں سے یہ گزارش کریں گے، عید کا موقع آ رہا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو بالکل ہی بازار ہی میں لگے رہتے ہیں صبح سے شام تک، اور یہ تھوڑا سا وقت ہمیں نکالنا، ہر لمحہ آپ روزے کی حالت میں عبادت میں ہیں، لیکن اس میں یہ خیال کرنا ہے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، ذکر بھی ہے، اور نماز بھی پڑھنی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو تراویح چھوڑ چکے ہیں، تراویح قرآن مکمل ہوا، تراویح ہم نے چھوڑ دیا۔ ابھی تراویح پڑھنا ایک الگ سنت ہے، آپ کو چاند کے عید کا چاند جب طلوع ہو جائے اس وقت تک آپ کو تراویح پڑھتے رہنا ہے۔